احساس کے تعلق سے آج تک کسی ویگیانک کی سوچ نہیں آئی. انہوں نے ریسرچ شروع کیا, انہوں نے کتابیں لکھی, 10-20 سال تک دماغ چلایا, تب ایک موٹی کتاب لکھی, دنیا والوں کے پاس خبر پہنچی. میگاٹیٹ ٹیجاسن نے کہا کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے, فیلنگ آف پین اسکن میں ہوتا ہے, گوشت میں نہیں, ہڈی میں نہیں. انہوں نے تجربہ بتایا, ایکسپیرینس بتایا, جو طریقہ ہے سائنسی تحقیق لکھنے کا, میں نے اتنا ایسا تجربہ کیا, اس کی روشنی میں ایسا 100% رزلٹ نکلا. اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے. کتاب پڑھنے سے باہر آئی, امریکہ گئی, یورپ گئی, دنیا بھر میں پھیلی, ہر جگہوں پہ میگاٹیٹ ٹیجاسن کا چرچا ہونے لگا ان کی تحقیق کا. کبھی کبھی گاہے بگاہے سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں اسلام اور سائنس کے عنوان سے سیمینار ہوتا ہے. دنیا بھر کے سائنسدانوں کو بلایا جاتا ہے, ان کی تحقیق اور اسلام نے کیا کہا ان باتوں پہ تبصرہ ہوتا ہے. میگاٹیٹ ٹیجاسن جی اس کانفرنس میں سیمینار میں شریک ہوئے. انہوں نے اپنا آرٹیکل لے گیا کہ میں نے ایک نئی چیز سے دنیا کو روشناس کرایا ہے, نئی تحقیق ہے کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے. میں نے دنیا کو بتایا ہے, یہ طریقہ ہمارا ہے, تحقیق کرنے کی یہ میتھڈ ہمارا ہے. سارے سائنسدانوں نے سراہا, سب نے داد دیا کہ آج تک جہاں تک کسی کی نظر نہیں گئی تھی, آپ کی نظر وہاں تک گئی ہے. آپ کی محنت کو میں داد دیتا ہوں. اسی میں ایک مسلم اسکالر نے کہا آپ کی محنت کو میں داد دیتا ہوں, جنہیں آپ نے ایک نئی چیز پہ ریسرچ کیا ہے, نئی تحقیق سے دنیا کو روشناس کرایا ہے. مگر چونکہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور سارے پڑھے لکھے ودوان دنیا بھر کے ویگیانک جمع ہے, سبوں کے سامنے میں ایک حقیقت کو واشگاف کرنا چاہتا ہوں, ایک حقیقت کا انکشاف کرنا چاہتا ہوں, ڈسکلوز کرتا ہوں ایک ریئلٹی کا. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, سب کو ماننا پڑے گا. چونکہ یہ اگر کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو اس کا کوئی جواب آ گیا ہوتا, لیکن 1400 سال سے قرآن کا چیلنج, اگر ڈاؤٹ ہو اس میں ایک آیت ایک سورت کا جواب لے آؤ. آج تک دنیا اسمرتھ ہے جواب لانے میں, چونکہ بندہ بندے کی چیز کا جواب دے سکتا ہے, لیکن یہ رب کا کلام ہے, بندے کے پاس کا جواب نہیں ہے. یہ فیکٹ ہے کہ اللہ کا کلام ہے. اب اس کلام میں, وہ کلام اس دنیا میں نازل ہوا ہے 1400 سال پہلے. سائنسی ہسٹری ہماری ہے 500-600 سال پہلے کی, اور ابھی میگاٹیٹ ٹیجاسن جی نے یہ بات دنیا کو بتایا ہے کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے. 1400 سال پہلے جو قرآن زمین پہ نازل ہوا ہے, اس قرآن کریم کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں. چونکہ اس وقت وگیان کا نام ہی نہیں تھا, اس وقت کسی کے دماغ میں تصور تک نہیں تھا کہ درد کا احساس کہاں ہوتا ہے, چمڑے میں یا ہڈی میں یا گوشت میں. اب قرآن کی ایک آیت انہوں نے پڑھ کے سنائی. یہ قرآن ہے اللہ کا کلام, کسی بندے کی ضرورت نہیں کس کا جواب لے آئے. اب اللہ کیا فرماتا ہے, والذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. قرآن کہتا ہے جن لوگوں نے میری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا, ہم اس کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے, اور جب ان کی کھال گل جائے گی جہنم کی آگ میں, بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, اس کی جگہ نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ درد کا مزہ چکے, تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکے. یعنی جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد جب بدن گل جائے گا تو اللہ دوبارہ کھال کے بدلنے کی بات کی, میں کھال بدل دوں گا, بدلناہم جلودا غیرہا, چمڑے کو میں بدلوں گا تاکہ درد کا مزہ چکے, لیذوقوا العذاب, تاکہ عذاب کا مزہ چکے. یعنی عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے چمڑا کی تبدیلی کی بات, ہڈی بدلنے کی بات نہیں, گوشت بدلنے کی بات نہیں. بدلناہم جلودا غیرہا کلما نضجت جلودہم, جب ان کی کھال گل جائے گی بدلناہم جلودا غیرہا, اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے لیذوقوا العذاب, تاکہ وہ درد کا مزہ چکے. میگاٹیٹ ٹیجاسن جی سے کہا گیا کہ اس آیت کریمہ میں درد کے احساس کا رشتہ چمڑے سے جوڑا گیا ہے, یا یہ 1400 سال پہلے یہ قرآن زمین پہ نازل ہوا ہے. یہ تو ہے ہمیشہ سے اللہ کا کلام, مگر نزول کے اعتبار سے اس کی عمر ہے 1400 سال پہلے جب آقا تو یہاں پہ قرآن نازل ہوا اللہ کا کلام. تو 1400 سال پہلے نہ کالج تھا نہ یونیورسٹی تھی, مگر یہ درد کی فیلنگ کی بات جو واضح طور پر اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہی ہے. تو میگاٹیٹ ٹیجاسن جی کھڑے ہوئے, کہا کہ مجھ سے پہلے کسی نے اس تعلق سے کوئی ریسرچ نہیں کیا تھا. میں نے دنیا کو بتایا کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے, لیکن اگر یہی بات قرآن شریف میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے کہ اس بات کی
دلیل ہے کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہے، یہ بندوں کے خالق کا کلام ہے، بندوں کے کریٹر کا کلام ہے۔ جب حقیقت سامنے آ گئی ہے تو دنیا گواہ ہے کہ اس ڈائریکشن میں ریسرچ کرنے والا پہلا آدمی میں ہوں، اور میں سچائی کا اعتراف کرتے ہوئے آج میں دنیا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اسلام سچا، قرآن سچا، مصطفیٰ سچے، اس سچائی کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مصطفیٰ کی غلامی میں داخل ہوتا ہوں۔ کون کہتا ہے کہ اسلام کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے؟ جیسے جیسے علم بڑھتا جا رہا ہے، جیسے جیسے قرآن فہمی کا ماحول بنتا جا رہا ہے، بڑے بڑے ویگیانکوں کو اسلام اپنی طرف کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے وہ دن آئے گا لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدری ولا قبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ حضور فرماتے ہیں اس روئے زمین پر کوئی کچا گھر باقی نہیں رہے گا، کوئی پکا گھر باقی نہیں رہے گا، مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا۔ اسی اس تحقیقات کو دیکھ کر جب برنارڈ شاہ نے آج سے 50 سال پہلے کہا تھا if any religion has a chance of ruling over England may Europe within the next 100 years it is Islam۔ آنے والے 100 سال کے بھیتر پورے یورپ بر اعظم میں کوئی مذہب حکومتی مذہب بننے والا ہے تو مذہب اسلام بننے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بیت مدری ولا قبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ کوئی کچا پکا گھر نہیں بچے گا مگر یہ کہ اللہ اس میں اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا۔ ہماری کھوپڑی میں یہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا مذہب اپنا کام کر رہا ہے، سچائی دھیرے دھیرے پھیل رہی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو اپنی طرف اطمائن کر رہی ہے۔ جب خاموش پڑھا لکھا طبقہ اسلام کو قبول کر لے گا تو پھر اس کی تحقیق کو جو پڑھیں گے وہ سب اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی نروس نہ ہو، بس ایک طویل گفتگو آپ تک پہنچ گئی ہے۔ میں دو چار باتیں جو اور کہنا چاہتا تھا، 5 باتوں میں سے ایک بات آپ تک پہنچی اور باقی 4 باتوں کو میں سمیٹ کر دوسری مجلس کے لیے میں محفوظ رکھتا ہوں۔ مولانا احسان صاحب نے اگر مجھ کو بلایا انشاءاللہ قریب آئندہ سال پھر وہ 4 باتوں میں سے 2-3 باتیں آپ تک پہنچیں گی۔ بس اخیر میں یہ بات بول کے میں جا رہا ہوں، نروس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری پہ نظر رکھیے اور مدرسے کو مضبوط کرتے رہیے۔ اپنے بچوں کو انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو اسلام سکھلائیے۔ آج سب کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مدرسے میں پڑھنے کے بعد کیا ہوگا، اس کا مستقبل کیا ہوگا، یہ کمائے گا کیسے کھائے گا۔ جس کے پاس جاتے ہیں مالدار وہی بولتا ہے مدرسے میں کمپیوٹر نافذ کیجئے، مدرسے میں صاحب آپ بچوں کو سلائی مشین سکھلائیے، مدرسے میں یہ کیجئے۔ یعنی آج نیتا بھی وہی بولتا ہے مدرسے میں بچوں پہ طرز کھا رہا ہے۔ مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں 3% مسلمانوں کے اور 97% بچے مسلمانوں کے اسکول میں پڑھتے ہیں، یا 3% بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسلام سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اس کا کام ہی ہے دین سیکھنا، دوسروں کو سکھانا۔ مگر ہماری روزی کی فکر سب کو لگ گئی ہے کہ اب یہ بچہ کیا کھائے گا، آگے کیا کرے گا، کمپیوٹر سیکھے، انگریزی سیکھے، سائنس سیکھے، سب سیکھے۔ مگر میں کہتا ہوں ان مسلم دانشوروں سے مولانا توصیف صاحب کی بات کو چھیڑ کے میں کہتا ہوں ہمارے نیتا، ہمارے منسٹر یہ 3% مسلمانوں کے بچوں کی روزی کی فکر ہے، مگر 97% مسلمان کا بچہ جو اسکول میں پڑھتا ہے انجینئر بننے کے بعد سورہ فاتحہ نہیں آتی، ڈاکٹر بننے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ نہیں آتا، نماز کے فرائض و واجبات نہیں آتے۔ اگر دنیا میں ڈاکٹر بن بھی گیا، 50 کروڑ کا بنگلہ بنا بھی لیا، 65 سال کے بعد ریٹائر کرنے کے بعد موت کا منتظر بیٹھا، اس کے بعد جب مرا اس دنیا میں گیا جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو دنیا کا 100 سال جس میں 30 سال کی اسٹڈی اور 30 سال کی نوکری، 60 سال کے بعد موت کا انتظار، چاہے کروڑوں کمائے چاہے 1000 کمائے، مرنا ہے چلے گئے اب کہاں گئے، جہاں خربوں سال رہنا ہے۔ تو 3% وہ مولوی جو ہوائی جہاز پر منسٹر سے زیادہ چلتا ہے، جو مسجد میں امامت کر کے اچھا کھاتا پیتا ہے، جن کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا رہتا ہے، یہ آزان دے کر کے بھی ان کا سینہ سیٹسفیکشن سے لبریز رہتا ہے، وہ کروڑوں کما کے چہرہ اترا رہتا ہے، یا 5000 کما کے چہرہ گلاب کی طرح کھلا رہتا ہے۔ تو ان کی روزی کی فکر آپ کو ہے۔ وہ 97% میرا بچہ جو اسکول میں پڑھتا ہے، نوکری کرتا ہے اور جاہل ہو کے مر جاتا ہے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج و زکات کا، نہ دعائے قنوت کا، نہ آیت الکرسی کا، نہ درود تاج کا، نہ صاحب التحیات کا، نہ درود ابراہیمی کا۔ قرآن پڑھتا بھی ہے تو غلط، التحیات پڑھتا بھی ہے تو غلط، دعائے قنوت پڑھتا بھی ہے تو غلط، انجینئر ہے، ڈاکٹر
कलेक्टर है, साहब डीएम है, अब कुरान सही नहीं पढ़ता, उन बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचता कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इनको जन्नत कैसे मिलेगी, या जहन्नम से कैसे बचेगा। तो पहले 97% बच्चों की आखिरत की फिक्र कीजिए, उसके बाद 3% बच्चों की दुनिया की फिक्र कीजिएगा। और हम कहते हैं हुजूर ने कहा है जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है, और जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है अल्लाह